بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ صحیح البخاری۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا آپ اس بہترین میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آپ نے رمضان المبارک کے بعد اب تک کتنی کوشش کی قرآن مجید درست ادائیگی کے ساتھ سیکھنے میں؟ کیا آپ نے اپنے مونس غمگسار کا حق ادا کیا، یعنی قرآن مجید جو ہر غم میں ہمارا ساتھی ہوتا ہے؟ آئیے مخارج الحروف کے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلیں۔ پہلے 6 مخرج یقیناً آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج ہم مخرج نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں بعون اللہ تعالی۔ 7واں مخرج زبان کا درمیان کا حصہ اور اس کے بالکل اوپر کا تالو، بالمقابل اوپر کا تالو، اس جگہ سے جیم، شین، یا متحرک اور یا لین ادا ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ مجہول پڑھنے والے بھی جیم، شین بالکل صحیح ادا کرتے ہیں۔ یا متحرک کی تینوں اعراب کے ساتھ مثالیں دہراتے ہیں۔ نمبر 1 یعلم، یا کی زبر کے ساتھ۔ نمبر 2 یؤمن، یا کی پیش کے ساتھ۔ نمبر 3 علیین، یین، یا کی زیر کے ساتھ۔ ان کو کچھ محنت کی ضرورت ہے، آسانی سے ادائیگی آ جائے گی۔ یا لین کی مثالیں قریشن، یا لین اس کے پیچھے را، اس پہ زبر۔ یا لین خود ساکن ہوتی ہے، ما قبل زبر ہوتی ہے۔ قریشن، بیت، خیر، شیء، لیل۔ 8واں مخرج زبان کا حافہ، یعنی زبان کے دائیں بائیں کے کنارے اور اوپر والی ساری داڑیں، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ 17 مخارج میں یہ سب سے لمبا مخرج ہے۔ اس کو بائیں طرف سے ادا کرنا آسان ہے، لیکن بعض کے لیے دائیں طرف سے اور بعض کے لیے دونوں طرف سے ادا کرنا بھی آسان ہے، اور تینوں طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے بھی جس کے لیے سہولت ہو۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی سائیڈ، اوپر داڑھوں سے لے کر سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں ثنایا علیہ تک لگ کر ادا ہوتی ہے۔ ثنایا علیہ تک لگے کروٹ زبان کی داڑھوں کے ساتھ، زبان کی نوک سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کے ساتھ آ کر ٹچ ہوگی تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ آواز بھرپور دباؤ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ رکتی ہے، پر ادائیگی کے ساتھ۔ ولا الضالین،
اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو دال کی طرح ادا ہوتی ہے یا کوئی کہے کہ یہ ذا کی طرح، تو کان نہ دھریں، کیونکہ ہماری عقل سلیم ہمیں سمجھا رہی ہے کہ جب تینوں حروف کی شکلیں الگ الگ ہیں تو مخرج بھی تینوں کے الگ الگ ہی ہوں گے، اور ہیں بھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سپورٹ کریں اور کروائیں۔ مخرج نمبر 9، ادنیٰ حافہ لسان، ما طرف لسان اور اوپر والے دانتوں اور ضواحک کے مسوڑے۔ ضواحک ہنسنے والی داڑیں، جب ہنستے ہیں تو جو داڑیں نظر آتی ہیں۔ یہاں سے لام ادا ہوتا ہے، لام۔ یہ بھی تینوں طرح ادا ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ کے لیے ایک تسلی آمیز بات عرض کر دوں کہ مجہول پڑھنے والے لام بھی صحیح ادا کرتے ہیں۔ 10واں مخرج، طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے، یہاں سے نون ادا ہوتا ہے، یہ بھی سب صحیح بولتے ہیں۔ 11واں مخرج، طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑے، یہاں سے را ادا ہوتا ہے، جو کہ سبھی صحیح ادا کرتے ہیں۔ 12واں مخرج، زبان کی نوک اور ثنایا علیٰ کی جڑ، ثنایا علیٰ اوپر کے 2 دانت، ثنایا علیٰ کی جڑ، اس سے طا، دال، تا ادا ہوتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ تا زبان کی نوک، ثنایا علیٰ کے کنارے۔ جی، دال زبان کی نوک تا کے مخرج سے تھوڑا اوپر، تا بالکل زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں پہ لگتی ہے، تا ادا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اوپر زبان کی نوک ہم لگائیں گے تو دال ادا ہوگا۔ اور زبان کی نوک ثنایا علیٰ کی جڑ یا مسوڑوں کے ساتھ جب ٹکر کھائے گی تو کلک کی آواز کے ساتھ طا ادا ہوگا، پر آواز۔ ان تینوں حروف کو قریب المخرج کہتے ہیں، یعنی ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سے سمجھ آ جاتی ہے۔ 13واں مخرج، زبان کی نوک اور ثنایا علیٰ کا کنارہ، یہاں سے ذا، ذال، ثا ادا ہوتے ہیں، یہ بھی تینوں قریب المخرج ہیں۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذال زبان کی نوک ثنایا علیٰ کے کناروں سے تھوڑی سی باہر کی طرف اٹھانی ہے، لگانی نہیں ہے، ذال۔ ثا اسی طرح تھوڑی سی اور باہر کی طرف نکالنی ہے، نرم آواز، ثا۔ اور ذا، یہ تھوڑی پر آواز، زبان کی نوک تھوڑی سی اندر کی طرف۔ یہ تینوں حروف بھی قریب المخرج ہیں۔ 14واں مخرج، زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ، ثنایا ما اتصال ثنایا علیٰ، اس سے صاد، زا، سین نکلتے ہیں، یعنی اوپر نیچے کے سامنے کے دانت قریب آ جاتے ہیں، زبان کی نوک تھوڑی سی جھک جاتی ہے، کنارے تھوڑے سے اٹھتے ہیں، صاد ادا ہوتا ہے، پر آواز، اٹھتی ہوئی آواز۔ اور زا میں دانت اور تھوڑے سے قریب آ جاتے ہیں، زبان کی نوک
انہیں ناتمام ملنے دیتی ہے پیچھے ہو کر ز ادا ہوتا ہے، اور سین میں بالکل ثنایا علیہ ثنایا سفلی مل جاتے ہیں، ہونٹ چوڑے ہو جاتے ہیں، زبان پھیل کر پیچھے ہو جاتی ہے اور سیٹی جیسی باریک آواز لمبی ہو کر پیدا ہوتی ہے، سین۔ یہ تینوں حروف بھی قریب المخرج ہیں۔ 15واں مخرج ثنایا علیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے اور یہ حرف بھی سب درست ادا کرتے ہیں۔ 16واں مخرج دونوں ہونٹ اس سے واو متحرک اور واو لین اور با اور میم یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ واو متحرک کی مثال وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ شروع کی واو ہونٹ بالکل گول ہو رہے ہیں۔ واو لین کی مثال خوف یوم۔ آگے ہے 17واں مخرج یعنی خیثوم۔ 17واں مخرج خیثوم یعنی ناک کا بھانسا، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے یعنی ناک میں آواز لے کر جانا۔ قل اعوذ برب الناس۔ اگر آپ کو میرا سکھانا اچھا لگ رہا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر اور سبسکرائب